ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء، ہمارے علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں آپ کو۔ الحمدللہ ہمارا پیارا سلسلہ وارثین انبیاء، جس میں ہم علماء اکرام کی سیرت کے حوالے سے جانتے ہیں، بزرگان دین کی سیرت کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ الکریم آج بھی ایک عظیم بزرگ کے متعلق ہم جانیں گے۔ آئیے گفتگو آگے بڑھانے سے قبل درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یری مقعدہ فی الجنہ، یعنی جو روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اے میرے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ڈیلی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اگر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ہماری عادت بن جائے تو کیا صلہ ہے اس کا؟ مرنے سے پہلے وہ ٹھکانہ کہ جس میں ہم رہیں گے جنت کے اندر، وہ ہمیں دکھا دیا جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں اور یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے۔ بہت چھوٹا عمل ہے، کاش عمل کرنے والے بن جائیں۔ میرے پیارے ناظرین، آج ہم کس بزرگ کے متعلق سنیں گے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام نسائی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، بعض لوگ اسے نسائی پڑھتے ہیں، حالانکہ جو نام درست ہے وہ نسائی ہیں۔ جی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام نسائی کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو اصل نام ہے وہ احمد ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ جی ہاں، میں یہاں ایک بات عرض کروں گا کہ جتنے بھی ہم نے ابھی بزرگان دین کا تذکرہ سنا ہوگا، گزشتہ سلسلوں میں سنا، اس کے علاوہ بھی اگر سنا ہوگا، تو ہمیں ایک بات کا ضرور اندازہ ہوا ہوگا کہ سب میں ایک چیز سیم ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ ہر ایک کی کنیت ہے۔ جی ہاں، کنیت رکھنا میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے۔ اے میرے پیارے ناظرین، افسوس آج کے دور میں ہم اپنی کنیت نہیں رکھتے۔ اے میرے پیارے ناظرین، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم سنت پر عمل کرنے کی نیت سے ہم اپنی کنیت بھی رکھیں گے۔ اچھا، کنیت اگر رکھنا نہیں آتا تو کسی بڑے بزرگ سے، کسی عالم دین سے عرض کر دیں، حضور آپ کوئی کنیت عطا فرما دیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کنیتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ جی ہاں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے کنیتیں بھی تقسیم کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کو جو کنیت ملی وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے ابو تراب کی کنیت ملی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ہم کنیت ہی سے جانتے ہیں، آپ کی بھی کنیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھی۔ کاش ہمارا بھی یہ ذہن بن جائے سنت پر عمل کرنے کا کہ ہم بھی اب کنیت رکھیں گے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام کیا تھا؟ آپ کے والد کا نام شعیب تھا۔ جی ہاں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نسب کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے، احمد بن شعیب بن علی بن بحر بن دینار نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 215 سنہ ہجری میں خراسان کے ایک مشہور شہر نسا میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اچھا، معلوم ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو نسائی کہا جاتا ہے وہ اس شہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے، چونکہ آپ کی ولادت نسا میں ہوئی تو آپ کو نسائی کہا جاتا ہے۔ ابتدائی تعلیم اپنے شہر کے اساتذہ سے حاصل کی، اس کے بعد 15 سال کی عمر میں سن 230 ہجری میں سب سے پہلے قتیبہ بن سعید بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور ان کی خدمت میں 1 سال 2 ماہ رہ کر علم حاصل کیا۔ اے میرے پیارے ناظرین ذرا سوچیں، کتنی عمر ہے؟ 15 سال کی عمر ہے، اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں جا کر وہاں آپ نے تقریباً 1 سال 2 ماہ قیام کیا اور وہاں علم حدیث آپ سے سیکھا۔ چھوٹی عمر میں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے عموماً کہ اپنے بچے کو باہر نہیں بھیجتے، مدارس میں جامعات میں بھیجنے سے کتراتے ہیں۔ کیوں؟ کہ بچہ چھوٹا ہے، دل نہیں لگے گا، ادھر ماں باپ پریشان ادھر بچہ پریشان۔ اے میرے پیارے ناظرین، ہم نے جتنے بھی بزرگان دین کے متعلق پچھلے سلسلوں میں جانا، اس میں بھی یہ بات کامن تھی کہ یہ بزرگان دین علم حاصل کرنے کے لیے دیگر ممالک تک جاتے تھے، الگ الگ ملکوں میں جا کر انہوں نے علم دین حاصل کیا، اور آج ہم اپنے بچے کو قریب کے مدرسے میں بھیجنے سے ڈرتے ہیں۔ ہمت اور حوصلہ پیدا کریں، اور علم دین آج جتنا آسان ہے، جی ہاں، علم دین حاصل کرنا آج کے دور میں جتنا آسان ہے اتنا آسان کسی بھی دور میں نہیں رہا۔ اے میرے پیارے ناظرین، موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ دعوت اسلامی بھی الحمدللہ الکریم جگہ جگہ مدارس اور جامعات دعوت اسلامی نے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں، وہاں اپنے بچوں کو بھیجیں اور علم حاصل کرائیں، کہ علم کے بغیر بندہ انسان نہیں ہے۔ جی ہاں، عالم یعنی علم حاصل کرنے ہی سے انسانیت آتی ہے، جینے کا طریقہ آتا ہے۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی ہم سن رہے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 15 سال کی عمر میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر فرمایا، اور حضرت قتیبہ بن سعید بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کی بارگاہ میں 1 سال 2 ماہ رک کر علم دین حاصل کیا۔ اس کے بعد دور دراز شہروں کا سفر فرمایا اور علم حدیث کا اکتساب کیا، یعنی علم حدیث حاصل کیا۔ اسی سلسلے میں، علم حدیث حاصل کرنے کے سلسلے میں خراسان، عراق، حجاز، شام اور مصر خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ یعنی خراسان کا آپ نے سفر فرمایا، عراق گئے، حجاز یعنی عرب مقدس تشریف لے گئے، شام گئے، اور مصر بھی آپ خصوصی طور پر گئے۔ آپ نے آخر میں مستقل سکونت مصر میں اختیار فرما لی، اور آپ مصر ہی میں وقت وفات تک رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ اکرام کون ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ اکرام کی طویل فہرست ہے۔ ان میں سے قتیبہ بن سعید، اسحاق بن راہویہ۔ جی ہاں، اسحاق بن راہویہ وہ کہ جن کے متعلق ادنا سا وہ طالب علم جو حدیث کے متعلق شغف رکھتا ہوگا، جانتا ہوگا، وہ ان کا نام ضرور جانتا ہوگا۔ امام اسحاق بن راہویہ بڑے عظیم محدث ہیں، ان سے امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی نے علم حاصل کیا۔ ابو داؤد سلیمان بن اشعث، جی ہاں، یہ وہی ابو داؤد ہیں کہ جن کا ہم نے گزشتہ سلسلے میں تذکرہ سنا تھا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی امام نسائی کے استاذ میں سے ہیں۔ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جی ہاں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جن کو ہم جانتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ گرامی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تلامذہ یعنی جن کو آپ نے پڑھایا، جن کو علم حدیث آپ نے سکھایا، ان کی بھی بڑی طویل فہرست ہے۔ ان کے بعض اسماء یعنی بعض نام یہ ہیں: ابو جعفر طحاوی، امام طحاوی کے نام سے جن کو جانا جاتا ہے، بڑے عظیم محدث ہیں۔ اسی طرح ابو جعفر عقیلی، حافظ ابو علی نشاپوری، حافظ ابو القاسم اندلسی، ابو بکر بن حداد فقیر، یہ آپ کے شاگردوں میں سے متعدد نام ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے ناظرین، امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دکھتے کیسے تھے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت وجیح یعنی خوبصورت چہرے والے تھے، خوب تندرست تھے، دسترخوان انواع و اقسام کے لذیذ کھانوں سے بھرا رہتا تھا، ساتھ ہی خوش ودا اور خوش لباس تھے، یعنی آپ اچھا پہنتے اور اچھا کھاتے تھے۔ ان تمام ظاہری اسباب عیش و آرام کے باوجود آپ نہایت عبادت گزار اور شب بیدار تھے، یعنی آپ راتوں رات جاگ کر عبادتیں کیا کرتے، صوم داؤدی پر ہمیشہ عمل رکھتے۔ یہ صوم داؤدی ہوتا کیا ہے؟ یعنی آپ ایک دن افطار فرماتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے، اور یوں آپ نے پوری زندگی گزاری۔ اچھا، کوئی ظاہر اس طرح سوچ سکتا ہے کہ بھائی آپ کا دسترخوان بڑے لذیذ کھانوں سے بھرا رہتا، آپ بڑا اچھا لباس پہنتے، تو صرف اس پر نظر نہیں کرنی ہم نے، بلکہ اس طرف بھی دیکھنا آپ رات جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے، آپ راتوں رات جاگ کر عبادت کیا کرتے، ساتھ میں روزے رکھا کرتے، ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھنے کی آپ کی عادت مبارکہ تھی۔
اسی طرح طبیعت میں حد درجہ استغنا تھا، یعنی آپ بالکل بے نیازی کی زندگی آپ نے گزاری، اسی لیے حکام وقت کی مجلسوں سے ہمیشہ احتراز فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخر عمر میں حاسدین کی ایذا رسانی سے تنگ آ کر فلسطین آ گئے۔ یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ حق گوئی فرماتے تھے، حق بولنے میں آپ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جلن کرنے والے بھی تھے، حسد کرنے والے بھی تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو حسد کرتے تھے، انہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی، اور ان تکلیفوں سے تنگ آ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصر چھوڑ کر فلسطین کی طرف تشریف لے آئے، اور ایک مقام فلسطین میں جس کو رملہ کہا جاتا ہے، وہاں آ کر آپ نے قیام فرمایا۔ یہاں بنو امیہ کے طویل حکومت کے سبب خارجیت اور ناصبیت کا زور تھا۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں وعظ فرما رہے تھے کہ آپ کی حق گوئی کے سبب لوگ آگ بگولا ہو گئے، اور تمام لوگ جو ہے وہ آپ پر چڑھ پڑے، آپ کو مارنے لگے، اور آپ پر گویا کہ لاٹھیاں برسائیں۔ ان لاٹھیاں برسانے کے سبب آپ اتنے لاغر ہو گئے، یعنی آپ پر اتنی کمزوری طاری ہو گئی کہ آپ پر چلا نہ گیا، آپ کو اٹھا کر آپ کے مکان پر لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا، یعنی اس حالت میں جب چلا نہیں جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے مکہ مکرمہ لے چلو تاکہ میرا انتقال مکہ مکرمہ میں ہو۔ اسی حادثے سے آپ کا وصال ہوا۔ 13 صفر المظفر 303 سر ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ بوقت وصال آپ کی عمر مبارک 88 سال کی تھی۔ صفا اور مروہ کے درمیان آپ کو دفن کیا گیا۔ اے میرے پیارے ناظرین، غور کرنے والی بات ہے کہ حق گوئی کے سبب آپ کا گویا کہ بظاہر انتقال ہوا، اور آج چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہم جھوٹ بول جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہم غیبتیں کرنے لگتے ہیں، چغلیاں کرنے لگتے ہیں، حق سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ کرے حق بات کہنے والے بن جائے۔ اے میرے پیارے ناظرین، امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق سنا۔ آئیے اب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصانیف کتنی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کثرت مشاغل کے باوجود، یعنی آپ کی مصروفیت بہت زیادہ تھی، اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے متعدد کتابیں تصنیف کی، جن کے اسماء اس طرح ہیں: السنن الکبریٰ، خصائص علی، مسند مالک، مسند منصور، فضائل الصحابہ، کتاب التمیز اور مناسک حج۔ اس کے علاوہ بھی دیگر کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی، لیکن ان سب کتابوں میں سنن نسائی کو بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ اے میرے پیارے ناظرین، امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ہم نے جانا، اور آپ کی زندگی سے ہم نے مدنی پھول لینے کی کوشش کی۔ اے میرے پیارے ناظرین، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم جس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی نے حق گوئی کی زندگی گزاری، اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی حق گوئی کریں گے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی سے سیکھتے ہوئے ہم بھی علم دین حاصل کریں گے۔ ہم حدیث کی طرف اپنا ذہن لگائیں گے، جی ہاں، حدیث یاد کرنے کی کوشش کریں گے، حدیثوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اے میرے پیارے ناظرین، ہمارے ساتھ بنے رہیں، FGN چینل ضرور بے ضرور دیکھتے رہیں، اپنے گھر میں FGN چینل آن کرنے کی عادت بنائیں۔ جی ہاں، اگر آپ کے علاقے میں، آپ ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں اور آپ کے علاقے میں ڈش ٹی وی پر ابھی بھی FGN چینل نہیں آ رہا، تو آپ وہاں کے ڈش آپریٹر سے کانٹیکٹ کریں اور وہاں عرض کریں کہ FGN چینل ہمارے علاقے میں سٹارٹ کیا جائے۔ انشاءاللہ الکریم اس سے ڈھیروں ڈھیر ثواب کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ مزید یہ کہ جب بھی آپ کے گھر میں، چونکہ آپ کے گھر میں اگر بالفرض ٹی وی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کے گھر میں ہے تو FGN چینل آن کرنے کی عادت بنا لیجئے کہ FGN چینل آن ہوگا، اللہ اور رسول کی باتیں ہوں گی، ظاہر ہے کہ دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارا جو چینل ہے FGN چینل، اس پر کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوتا، اس پر غیر محرم کی تصویر بھی نہیں آتی، الحمدللہ الکریم۔ اس پر اللہ اور رسول کی باتیں ہوتی ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں، اور جس گھر میں دین کی باتیں ہوں گی اس گھر میں برکتیں نازل ہوں گی۔ تو اپنے جو بھی ہے گھر کا کام کرنے والی، وہ گھر کا کام کرتی رہیں، آپ آن کر دیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے بہت ساری ڈھیروں بھلائیاں اور برکتیں نصیب ہوں گی، بیماریاں، بلائیں، پریشانیاں بھی انشاءاللہ دور ہوتی جائیں گی، اور ڈھیر علم دین حاصل کرنے کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے علماء، پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء۔